تنخواہ دار طبقے کی انکم ٹیکس ادائیگیاں 545 ارب روپے، تاجر دوست اسکیم کی ناکامی، وجوہات کیا؟ برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب روپے ٹیکس دیا، تاجروں کی جانب سے 62 ارب روپے کی ٹیکس ادائیگیاں۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی ہلچل، تحریک عدم اعتماد کی بازگشت، حقائق کیا علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں؟ وعلیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، مجموعی طور پر پاکستان کی معاشی صورتحال میں پروگرام میں گفتگو ہوئی، خاص طور پہ ٹیکس کے حوالے سے جو نمبر سامنے آئے ہیں، پروگرام کا آغاز اس سے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بوجھ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کے حوالے سے رہا۔ ہم ہر سال یہ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ڈائلما رہا ہے، یہ ڈسٹورشن رہا ہے پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں کہ تنخواہ دار طبقے کا کنٹریبیوشن زیادہ رہا ہے ایکسپورٹرز اور تاجر برادری کے مقابلے میں، اور اس دفعہ پھر جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹورشن برقرار رہی ہے، بلکہ اس گیپ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور جو تنخواہ دار طبقے کا بوجھ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے جو طبقات آپ کے ریٹیل سیکٹر یا ایکسپورٹرز کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے اس کے مقابلے میں۔ تو یہ ڈسٹورشن ہے، اس پر پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی جو اب موجودہ بجٹ میں پالیسیز آئی تھی فائنانس منسٹری کی، کیا وہ اس ڈسٹورشن کو درست کرنے میں یا ریکٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بنیادی سوال تو یہ ہے، اور ساتھ میں پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اس حوالے سے جو اس وقت کنسرنز ہیں، خاص طور پہ اپنے ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس سائڈ پہ بات کریں گے، ریونیو سائڈ میجرز پر اور انفورسمنٹ کے حوالے سے جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا اس وقت انٹروڈیوس کرایا گیا فائنانس ایکٹ میں، اس کے اثرات کیا ہوں گے اوور آل ٹیکس اہداف میں، ٹیکس کلیکشن میں، مجموعی طور پر پروگرام کے اندر گفتگو ہوگی۔ ساتھ میں ہم مجموعی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں سیاسی بدلتی ہوئی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصافی قیادت، انہوں نے 1-2 دن پہلے پریس کانفرنس کری، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے جامع طریقے سے بتایا جی کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے چیلنج دیا کہ کوئی اگر ان کی رٹ کو یا ان کی گورنمنٹ کو چیلنج کرے آ کے، انہوں نے ریاست کو کہا، سیاسی جماعتوں کا کہ تیاری پکڑ لیں اور ان کی حکومت کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انہوں نے چیلنج دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور کیا واقعی میں عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بازگشت ہے خالی، یا پھر حقیقی معنوں میں آن گراؤنڈ کیا تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں خطرے میں ہے؟ کیا کوئی ان ہاؤس چینج کی توقع ہے یا پھر کوئی گورنر راج کی طرف بات جا سکتی ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے جو پروگرام میں آگے چل کے ہم اٹھائیں گے، اور اس پر تجزیہ سیاسی طور پر بھی اور وہاں سے جو خبریں پشاور سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ساتھ میں کہ نمبر گیم کیا کہہ رہے ہیں۔ گورنر جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ جو پلڑا بھاری اگر ہوتا ہے تو ہم عدم اعتماد لانے کا پورا حق رکھتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کریں گے، تو اس پر گفتگو ہوگی۔ ساتھ میں امن و امان کی صورتحال بھی، خیبر پختونخوا میں بدامنی کی لپیٹ میں صوبہ ہے، باجوڑ میں ریسنٹلی دہشت گردی کا حملہ ہوا، آخرکار حالیہ یہ واقعات اضافہ کیوں ہو رہا ہے دہشت گردی میں، اور طالبان حکومت کے جو وعدہ خلافی ہیں جس پر بلاول صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، اس سے اس خطے کے امن پر کیا اثر پڑ رہا ہے، امن و سلامتی پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پوری صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں جو اسٹونشنگلی یا پھر آپ کہہ جی نوٹ سچ سرپرائزنگ، لیکن جو فگر سامنے آئے ٹیکس کنٹریبیوشنز کے، انکم ٹیکس کنٹریبیوشنز کے، وہ حیران کن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیران کن ہے، وی ور ایکسپیکٹنگ دس، کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً تنخواہ دار طبقے نے 545 ارب روپے کی تاریخی رقم انکم ٹیکس میں جمع کرائی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو مجموعی طور پہ بوجھ رہا ٹیکسز کا وہ 2 گنا زیادہ رہا، کیونکہ آپ کے برآمد کنندگان جو ہیں انہوں نے 180 ارب روپے اور تاجروں نے 62 بلین روپیز۔ ایسے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک تاجر دوست اسکیم لائے تھے، ڈسپائٹ دیٹ 62 بلین روپیز انہوں نے جمع کرایا، جو اکارڈنگ ٹو 236H اور 236 جو جی ہے جس کے تحت یہ ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا گیا۔ تو مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تنخواہ دار طبقے نے 367 بلین روپیز کا پچھلے سال اور اس سال تقریباً 545 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا مجموعی طور پر۔ تو یہ اضافہ ہوا ان کے ٹیکس کے بوجھ میں، لیکن یہ ایک اور ڈسٹورشن آپ کہہ سکتے ہیں
آپ اس کو کہیں جی کہ ایک طبقے پہ بوجھ ہے, کیا بجٹ اس بیلنس کو درست کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, یہ ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے, اور ساتھ میں مستقبل کے حوالے سے خاص طور پہ جو انفورسمنٹ میجرز ہیں جیسے اس ایلیجیبلٹی اور انیلیجیبلٹی کے حوالے سے وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے جانتے ہیں, ماہر ہیں ٹیکس امور کے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر یہ آئی ہوپ یہ سرپرائزنگ نہیں ہوں گے یہ فیگرز آپ کے لیے میرے خیال سے جو آئے ہیں ٹیکسز کے. جی ظاہر ہے جتنا ٹیکس لگایا گیا تھا اور جو ریٹ بڑھایا گیا تھا تنخواہ دار طبقے پہ تو وہ تو ان کی استاد سے بھی زیادہ تھا, اور یہ بات واضح تھی کہ ان کے اوپر ہی سارا برڈن آئے گا, کیونکہ ٹریڈرز نے ایک تو تاجر دوست اسکیم میں بھی پیسہ نہیں دیا, اور جو ریٹرنز کے ساتھ بھی ان کی صورتحال ہے وہ تو بھی آئی نہیں سامنے. یہ تو ود ہولڈنگز کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں جی. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ ان کی ریٹرنز کے پروفائل دیکھیں گے تو وہ بھی پچھلے سالوں کی طرح بہت ہی افسوسناک ہوں گے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دراصل جو ریاست کہہ رہی تھی کہ ہم نے کافی زیادہ میئرز لیے ہیں اور اس سے ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا, وہ بات تو غلط ثابت ہوئی ہے, کیونکہ کارپوریٹ ٹیکسز بڑھے, اس کے ساتھ سپر ٹیکس بڑھا, اور تنخواہ دار طبقہ, ان دونوں کو انہوں نے ہٹ کیا اور اس سے انہوں نے اپنی گروتھ سے 24% دکھا لی. اگر یہ نکال دیا جائے تو پھر انکم ٹیکس کے اندر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی ود ہولڈنگز ہے جو انڈائریکٹ موڈ میں ہیں. اب جو کانٹریکٹرز کے ہوتا ہے وہ پاس آن ہو جاتا ہے, جو امپورٹس ہوتے ہیں وہ پاس آن ہو جاتے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ انکم ٹیکس کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی اس لحاظ سے آئی ہے کہ انہوں نے یا تو بیس کو براڈ کیا ہے یا ٹیکسز کو ریشنلائز کیا ہے. اچھا, مطلب ڈاکٹر صاحب ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو مطلب یہ جو بجٹ آیا ابھی حالیہ, یہ بھی اس ڈسٹورشن کو سیٹ کرنے میں یا بیلنس کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے, اس کا مطلب؟ جی بالکل بھی نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیے پھر انہوں نے یہی ریٹس رکھے ہیں, اور جو تھوڑی سی جو نیچے طبقے کو دی تھی اس کے سے زیادہ کہیں آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم جو ہے پروڈکٹس میں اضافہ کر دیا ہے, اور سو مچ سو کہ اب 1 ڈے چکن کے اوپر 10 روپے لگانا یہ کون سی بجٹ کی میئر ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو تاجر امیر ہیں ان کے اوپر تو ذرا سا بھی ٹیکس نہیں لگایا ہے, اور نہ ہی ان کو نیٹ پہ لانے کی آپ نے دیکھا کوئی اسٹرکچر ریفارمز نظر آئی ہے. تو یہ آئی ایم ایف بھی سمجھ چکا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس بیس کو براڈ کریں گے وہ بالکل جھوٹ ہے, اور وہ بھی پھر خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بتا دیں کہ صرف وہی طبقے جو ڈاکومنٹڈ ہیں اور جو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں ان کا 2% ریٹ بڑھا دیں. اب انہیں پتہ ہے کہ بینک سے تو اتنا پروفٹ آن ڈیٹ آنا ہی ہے, وہاں 15 سے 20 کر دیا, پتہ تھا میوچل فنڈز میں تو اتنا آنا ہی ہے, وہاں کا ریٹ بڑھا دیا. یہ وہاں بڑھایا, یہاں بالکل ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اور جہاں لوگ کیش پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی گئی. جہاں تھوڑی سی کوشش کی گئی تھی ان ایلیجیبلٹی کے لیے, وہاں آپ بینچ مارک دیکھیں اتنے اوپر لے گئے ہیں کہ ٹریڈرز تو پھر بھی اس میں نہیں آئیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس رجیم کا تو کوئی بھی موڈ نہیں ہے کہ وہ ٹریڈنگ کلاس کا ٹیکس کرے, وہ پھر مینوفیکچرنگ کو نقصان پہنچائے گی اور ٹریڈنگ سیکٹر جو ٹیکس ہے وہ تاجر تو اسکیم آئی تو اس سے توقعات تو بہت تھیں, کیا وجوہات رہی کہ یہ اسکیم بھی وہ نتائج نہیں حاصل کر سکی جس سے توقعات کی جا رہی تھی؟ جی دیکھیں, ایک تو بلا وجہ دکانوں کی میئر نیٹس کے اوپر لے جا کر ٹیکس لینا کیپیسٹی کا, اب سب کو پتہ ہے کہ ان کی انکم بھی میئر ہو سکتی ہے. ہر ایک آدمی کی انکم اس سے ایکسپینڈیچر سائڈ سے تو میئر ہو ہی سکتی ہے. جہاں بڑے دعوے تھے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کر لی, اگر آپ کے پاس سارے ایکسپینسز جو بھی انسان کر رہا ہے اگر اس کا آپ نے فلو دیکھا ہوا ہے تو پھر وہاں سے انکم بنانا کیا مشکل ہے, کم از کم اتنی تو انکم ہوگی جتنے وہ ایکسپینس کر رہا ہے. تو ایک زمانے میں بہت صحیح ہو گیا تھا, ٹریڈرز بھی ٹیکس نیٹ میں آ گئے تھے, مگر وہاں سے پھر وہ سارے کے سارے نکل کر دوبارہ انہوں نے کیپیسٹی ٹیکس لگانے شروع کر دیے, الیکٹریسٹی کے اوپر ٹیکس لگانے شروع کر دیے. اب بھی دیکھیے وہ ان کی الیکٹریسٹی کے اوپر سیل ٹیکس بھی ہے اور انکم ٹیکس بھی, وہ دے کر خوش ہو جاتے ہیں مگر وہ ہم پہ پاس آن کر دیتے ہیں, اپنے ایکسپینڈیچر میں ڈالتے ہیں. اب آپ انکم ٹیکس کے علاوہ دیکھیے سیل ٹیکس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پیٹرولیم تھی پروڈکٹس اس کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹایا تو 1742 بلین کا لاس ہوا, اور اس کو کمپنسیٹ کس سے کیا ہے, پیٹرولیم لیوی سے جو صرف 1000 بلین ہوئی ہے. تو 734 بلین کا جو یہاں لاس ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ ایک تو صوبوں کو ان کا رائٹ نہیں ملا, اگر سیل ٹیکس لگتا تو ان کو 50.75 ملتا, مگر دوسری طرف وفاق نے اپنا بھی بہت بڑا نقصان کیا ہے.
انہوں نے اس کو جو میئر کریں تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 700 بلین سے اوپر کا لاس ہوا ہے. تو یہ جو پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایف بی آر کہ ہم نے بہت کمال دکھایا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم لیوی بھی ہماری ہی آپ کلیکشن میں ڈال دیجئے. بھائی پیٹرولیم لیوی میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو نان ٹیکس لیوی ہے. آپ نے وہاں اس کو پر لیٹر پہ لگا دیا تو اس میں ایف بی آر کا کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں. یہ 24% جب آپ کے سامنے ود ہولڈنگ کی پکچرز آئے گی، جب ایڈوانس ٹیکس بے شمار انہوں نے لوگوں سے ابھی ڈیو بھی نہیں تھا وہ لیا ہے، تو آپ کو یہ 24% کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی. صحیح. تو مطلب اگر دیکھا جائے تو ان شارٹ کوئی ایسی کوشش تھی ہی نہیں جس کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھتا. آسان ہدف ڈھونڈے گئے یا آسانی کی کوشش جو ہمیشہ ہوتی ہے وہی ہوا. نہ آؤٹ آف دا باکس کوئی تھنکنگ تھی، نہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ تھی. لیکن پھر ہم ہر دفعہ سنتے ہیں کہ دے آر ٹائٹننگ دا نوز آن دوز ہو آر ناٹ ان دا ٹیکس نیٹ، اور اس دفعہ پھر ہم سن رہے ہیں کہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہی ہیں اس کا مطلب اس دفعہ بھی کوئی خاص خاطر توقعات نہ رکھی جائیں. جی بالکل. جو ہاں زیادہ ریٹرنز آئی بھی ہیں، اگر آپ ان کا پروفائل دیکھیں تو اس میں سے 80% لوگوں نے تو کوئی ٹیکس ہی جمع نہیں کروایا ہے. ساری نیل کی ریٹرنز ہیں یا لاسز کی ریٹرنز ہیں. صرف انہوں نے جنک اپنے وہاں ایڈ کیا ہے، مزید جنک ایڈ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کیا. میرا خیال ہے کہ چونکہ وزیر اعظم محترم خود ایف بی آر کو دیکھ رہے ہیں اور ڈیجیٹائزیشن کی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا اس کا کسی سے کریٹیکل انالیسس بھی کروا لیں ان کی پرفارمنس کا، تو ان کی ساری کارکردگی کھل کر سامنے آ جائے گی. 4 بونسز لینا اور زیادہ لینا، گاڑیاں بھی لے لی ہیں 1000 کی. کیا ایک طرف ڈیجیٹائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر گلی محلوں میں گاڑیوں سے وہ کریں گے. ایک طرف آپ دیکھیے بجٹ میں وہ بھی ان روٹین پریکٹس تھی جو پہلے ہو رہا تھا، تقریباً ویسے اقدامات اس بجٹ میں بھی اٹھائے گئے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ڈیجیٹل سروسز کو یہ کور کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ ای کامرس کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی کوشش ہے. یا تو یہ کوششیں آپ کو لگتا ہے کارآمد ہیں یا یہ بھی ان دا اینڈ اٹ ول ہرٹ دا اکانومی مور ریدر دین بینیفٹ دا اکانومی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بہت بری طرح ہرٹ کریں گی. دیکھیے جو ہمارے فری لانسرز ہیں، جو ہمارے لوگ گھر بیٹھ کر اپنی ویب سائٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کچھ گوڈس بیچ رہے ہیں، وہ تو بالکل بھی اس قابل نہیں. پہلے آپ یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو بڑے بڑے ٹریڈرز اور بڑے بڑے ریٹیلر تھے ان سے کتنا ٹیکس لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی شکایت کے اوپر ہم نے ان کو ٹیکس کیا کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا سکے. اب یہ کتنی فضول بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر وہ کتنے ریٹیل ہیں جن کی ایک سے زیادہ جو ہے شہروں میں ریپریزنٹیشن ہے. ان کا ٹیکس پروفائل نکال کے دیکھیں، وہاں پی او ایس لگا ہوا ہے مگر وہ 90% سیلز پی او ایس سے باہر کر رہے ہیں. اچھا وہاں تو یہ کچھ کرتے نہیں ہیں اور ان سے انفورسمنٹ ہوتی نہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اس کا بہانہ بنا کے جیسے بہت سی چیزیں آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بڑے ریٹیلرز پہ ڈال دیا. پہلے یہ تو بتائیں قوم کو کہ بڑے ریٹیلرز کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ نے ان سے کتنا ٹیکس وصول کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اکانومی اور بھی زیادہ ڈپریس ہوگی، کیونکہ جو تھوڑا بہت انیشیٹو تھا لوگوں میں کہ وہ یہ کام کر رہے تھے، اس کے اوپر جب آپ گراس ریسیٹ کے اوپر اس طرح کی ٹیکسیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کا جو رویہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جہاں کچھ کاروبار ہو رہا ہے اس کو بھی تباہ کریں، اور جہاں لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں، اور جہاں کارپوریٹ سیکٹر یا تنخواہ والے طبقے ہیں جو آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اپریس کریں. تو یہ ہے ان کی ان نیٹ شیل ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خاص طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک پروگرام میں ہیں، یہ جو ہماری ڈسٹورشن ہے ٹیکس میں، آئی ایم ایف اس پہ ایڈریس کر چکا ہے پہلے بھی، لیکن کیا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کنٹینیو کر سکیں گے؟ یعنی ہم اسے ڈیفینڈ کیسے کر سکیں گے جی کہ ہم، یا آئی ایم ایف از ناٹ کنسرن اباؤٹ کہ ہم کہاں سے کلیکٹ کر رہے ہیں، دے آر اونلی کنسرن اباؤٹ نمبرز کہ آپ کتنا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے نمبرز کا انہیں کہا تھا اور اس کا نمبر بھی یہ کم کروانے کے باوجود بھی پورا نہیں کر سکے ہیں. اب وہ ان سے پوچھیں گے کہ جی اگلی میٹنگ میں کہ ایک تو آپ نے ہم سے یہ نمبر کم کروایا، اور جب نمبرز میں ڈیٹیل میں جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایسے ایڈوانسز بھی لیے ہیں بہت بڑے بڑے اداروں سے جو اگلے 3 مہینے کے ہیں، اور جب اگلے 3 مہینے میں ان کی طرف سے کوئی کلیکشن نہیں آئے گی تو آبویسلی یہ بہت بڑا ایک کرائسس پیدا ہوگا. اور بالکل بھی ان کی توجہ نہیں ہے کہ ان سیکٹر سے، اب آپ دیکھیے ریٹیل سیکٹر سے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. دوسری طرف وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں گے، وہاں بھی کوئی ٹیکسیشن آپ کو نظر نہیں آئی ہے. تیسرا جو صوبوں کا معاملہ ہے وہ زرعی ٹیکس اکٹھا کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. ابھی انہوں نے اپنی کسی پورٹل نہیں بنایا، کسی طرح کے رولز نہیں بنائے، کسی طرح سے لوگوں سے رابطہ تک نہیں کیا کہ جی آنے والے دنوں میں
آپ کو ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی پے کرنا ہے. تو اوور آل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی تو چونکہ یہ دوسرا سال تھا اور انہوں نے یہ پکچر پینٹ کی کہ جی ہماری کچھ کنسٹرینٹ تھیں اور اس کے فائدے ہمیں اگلے سال میں نظر آئیں گے، مگر آئی ایم ایف کو بہت دیر تک یہ بیوقوف نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی ٹیمپلیٹس میں ان کا انالیسس کیا تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان سیکٹرز میں جو پہلے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں یعنی ریٹیلر اور ہول سیل، ان کا ابھی بھی وہی حال ہے. صحیح. اور یہ سامنے آ جائے گی تو اس پر آئی ایم ایف پھر کہے گا کیا؟ ان کو کچھ کیا یعنی ان کو تنبیہ کی جائے گی یا ان سے کہا جائے گا کہ اس پہ کام کریں یا کیا وارننگ دیجیے؟ کس طرح سے بات ہوگی اس پہ آگے؟ دیکھیے سب سے بڑا ایشو تو کھڑا ہوگا جب آپ نے پہلے اپنے اکنامک سروے میں 1742 یا 1734 ان دونوں میں سے مجھے اب صحیح یاد ہے لیکن خیر 1730 سے اوپر ہی تھا، آپ نے سیل ٹیکس کی لاس دکھایا کہ سیل ٹیکس جو آپ نے ایگزیمپشنز دکھائی کہ آپ نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ نا آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی، زیرو سیل ٹیکس کی جو کلیکشن تھی اس کا ٹیکس ایکسپینڈیچر ڈالا، پھر اگلے دن ہی اس کو ریموو کر دیا. تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ لاس تو ہوا ہے نا، آپ نے کیسے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر زیرو سیل ٹیکس کیا؟ تو اس کا جو اوور آل آپ کو نقصان ہوا وہ تو کوئی 1732 بلین ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی اکٹھی کی وہ تو صرف 1000 ارب تھی. تو یہ جو اس میں فرق آیا 732 بلین کا، یہ تو آپ نے جان بوجھ کر لاس کیا ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کافی سخت پوسچر لے گا. صحیح. اور یہ پوسچر ہوگا. اچھا لیکن دوسرے ساتھ جو گاڑیوں کے حوالے سے ٹیکسز ہیں یا دیگر چیزیں کنزمپشن آئٹمز کے جو ٹیکسز ہیں اس پہ جو میجرز لیے گئے ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ وہ کنزمپشن کو مزید پروموٹ کریں گے اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو سکتا ہے ان دی نیئر فیوچر، یا یہ ہماری مجبوری تھی ہمیں کرنا تھا خاص طور پہ امپورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں امپورٹس کے حوالے سے جہاں کام کرنے کی ضرورت تھی وہ تو را مٹیریلز وغیرہ کے اوپر، کیونکہ را مٹیریلز کے اوپر ہم بیس کے اوپر بہت زیادہ کسٹم، پھر اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی، پھر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، پھر اس کے اوپر سیل ٹیکس، پھر ایڈیشنل سیل ٹیکس، اور اس کے بعد انکم ٹیکس. وہاں تو ریفارم کی ضرورت تھی، مگر وہ فنش گوڈز میں تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ فنش گوڈز تو جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں وہ باہر سے پھر ڈمپنگ شروع ہوگی اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہاں بھی جو ٹیرف ریشنلائزیشن کی پالیسی ہے اس میں صرف کسٹم ڈیوٹی کو 5 سال جو ہے وہ نیچے لانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیس کے اوپر بہت زیادہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ٹیرف کے ساتھ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس اکٹھا کرتا ہو. اسی وجہ سے وہاں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے اور ان کو بہت پیسہ بنتا ہے. تو اس میں بھی کوئی ریفارمز نہیں ہوئی، الٹا آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری کو بھی پریشانی ہوگی. آپ نے صحیح فرمایا، ہماری امپورٹ بھی بڑھے گی، اور تیسرا یہ کہ جو یہاں کی انڈسٹری ہے ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ صرف آپ دیکھیں چند لابیز نے مل کر جو پرانی گاڑیاں منگوانا چاہتے ہیں، وہ جو یہاں کنزیومر گڈ ایسی منگوانا چاہتے ہیں جس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ را مٹیریل کو سستا کرتے تو بہت اچھی بات تھی، پھر اس کے اوپر آپ کو سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس نہیں اکٹھا کرنا چاہیے ایٹ بیس. وہاں سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی اور آپ کمپیٹیٹیو ہوتے، مگر وہ کام نہیں کیا ہے. صحیح. اس کا امپیکٹ آپ سب سے نیگیٹو آئے گا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. آپ نے بات کی اہم ترین معاملات کے اوپر، خاص طور پہ جو ڈسٹورشنز ہیں، نمبرز آئے تنخواہ دار طبقے پر زیادہ بوجھ ہے، اور اس دفعہ پھر ثابت ہوا کہ تقریباً 550 ارب سے زیادہ کی رقم دی تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں، جو کہ کئی گنا زیادہ ہے جو طبقہ کنٹریبیوشن تھا آپ کے ایکسپورٹرز کا یا ریٹیلرز کا. ڈسپائٹ تاجد و اسکیم کے اور حکومت کے ایفرٹس کے، وی فیلڈ ان دس. بریک کے بعد آپ میں آئیں گے کچھ سیاسی ماحول پہ گفتگو ہوگی پاکستان کے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے، کہ وہاں عدم اعتماد کی باتیں ہیں، سیاسی ہلچل ہے، کیا آواز ہے وہاں سے، کیا اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے حلقے اس کو ریڈ کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. خیبر پختونخوا میں جو سیاسی ہلچل ہے اس میں کیا واقعی میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی بازگشت ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی قیادت ایک پریس کانفرنس کر چکی ہے 1-2 دن قبل، اور اس پریس کانفرنس سے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ آپ جو چاہے اکھاڑ لیں. وہ کہتے ہیں حکومت ان کی نہیں جانے والی، حکومت نہیں گرا سکتے. چیلنج انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں پوری ریاست کوشش کر لے، تمام سیاسی جماعتیں کوشش کر لیں. وہ ان کو کہتے ہیں جی اوقات ان کو اپنی ان کی پتہ چل جائے گی. یہ انہوں نے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں. عارف یوسف
भाई साहब पेशावर के हमारे ब्यूरो चीफ है, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब ये बताएं, पहले तो कोई इम्कानात हैं किसी अदम एतमाद की तहरीक के? क्या वाकई में खतरा है पीटीआई की गवर्नमेंट को खैबर पख्तूनख्वा में, या ये वो कहते हैं ना कि स्टॉर्म इन अ टी कप है, क्या मामला है ये? देखिए सैफान साहब, जहां तक पख्तूनख्वा में ये अदम एतमाद की बात चली है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद से ये हवा चली है जब मखसूस नशिस्तें जो 30 थी वो यहाँ पर अपोजिशन को मिली हैं। उससे पहले जो अपोजिशन की पख्तूनख्वा असेंबली में स्ट्रेंथ थी वो 22 MPs थे और अभी इनकी तादाद 52 हो गई है। तो अगर देखा जाए तो पीटीआई इस वक्त भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हैं, तकरीबन कोई 92-93 उनकी सीटें बनती हैं पख्तूनख्वा असेंबली में। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो अदम एतमाद की बातें चल निकली हैं, ये बुनियादी तौर पर पीटीआई के अंदर मौजूद उस धड़े के हवाले से ये सारी बातें चल निकली हैं, जो कि इस हुकूमत के पॉलिसीज पे, इस हुकूमत से नाखुश हैं, अली अमीन गंडापुर के गवर्नर से नाखुश है, और इनकी तादाद तकरीबन कोई 25 से 30-35 बताई जा रही है। कुछ पीटीआई हल्के हमें कोई 40 से MPs का बता रहे हैं कि जो डिफेक्टेड MPs है, एफिडेविट MPs हैं, उनके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। तो पीटीआई के अंदर फैक्शन तो मौजूद है, अब उसको किस तरह मटीरियलाइज किया जाता है, कब मटीरियलाइज किया जाता है, आया पख्तूनख्वा की मुत्तहिदा अपोजिशन में इतनी सलाहियत है कि ये पीटीआई के MPs को तोड़ के अली अमीन गंडापुर के ऊपर अदम एतमाद ले आए? तो ये अभी प्रीमेच्योर है सारी बातें, लेकिन जहां तक अदम एतमाद है तो मेरे ख्याल से अगर कोई संजीदा मूव की जाए तो यकीनी तौर पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदम एतमाद हो सकती है। अच्छा, लेकिन इस बारे में जो सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ आया, नून लीग के इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई इम्कान नहीं है, कोई ज़ेरे गौर नहीं है। ANP ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई इम्कान नहीं है अदम एतमाद का। गवर्नर ने हाँ ये ज़रूर कहा है कि 50 से ज़्यादा अफराद हो जाएं तो हम ला सकते हैं, तहरीक हमारा हक़ है लाने का। तो क्या आपको लगता भी है कि वाकई में कोई ऐसी ज़ेरे गौर है तजवीज़ इन जमातों के पास, या कोई ऑप्शन है ज़ेरे गौर ये अदम एतमाद के हवाले से? नहीं, जो तमाम इस वक्त पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं, पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, इनमें मुझे ये सलाहियत इन जमातों में नजर नहीं आ रही कि ये तहरीक इंसाफ हुकूमत को बाय डिफॉल्ट अपनी कुव्वत से ये लोग गिरा सकें। अच्छा, ये इंतजार में है कि पीटीआई के अंदर से जो दड़ा है वो टूटता है। अली अमीन गंडापुर की क्या स्टेटस रहती है आने वाले 2-3 महीने के अंदर, तो ये बुनियादी तौर पर उस चीज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो पीटीआई के अंदर है। अब इन्होंने तो ना कोई पीटीआई के उन MPs है जो हमारे जराए बताते हैं, न इनकी तरफ से उनके कोई राब्ते हुए हैं, बल्कि मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि शायद इनको उन MPs के नामों का भी ना पता हो। अच्छा। तो यहाँ पर चूंकि मीडिया पर हम जैसे सहाफियों ने इस मसले को उठाया था और उससे ये थोड़े से मुतासिर हो गए हैं, और अब इस तरह के बयानात आ रही हैं, जो गवर्नर कुंडी का भी बयान आया है वो भी उसी तनाजुर में है। तो मैं समझता हूं कि ये अपोजिशन यहाँ पर जो मौजूद है, इनमें बाय डिफॉल्ट ये सलाहियत नहीं है कि इस हुकूमत को गिरा सकें। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये साथ में कि जो पीटीआई के अंदर ग्रुप हैं, तो ये ग्रुप वाज़े तौर पर यानी जो ताकतवर ग्रुप भी हैं, और साथ में इसमें कोई नामवर शख्सियात भी शामिल हैं जो ग्रुप से ही, यानी जो बानी पीटीआई से क्लोज रहे हैं, ये वो लोग हैं? कौन है ये लोग जो चाह रहे हैं कि हुकूमत टॉप पे? देखिए, पीटीआई पख्तूनख्वा में इस वक्त भी बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन बनी हुई है। इस असेंबली में कुछ पीटीआई के अराकीन है, कुछ सुन्नी इत्तेहाद के अराकीन है, और कुछ अभी भी पीटीआई में जो आज़ाद थे वो आज़ाद अराकीन है। तो ये इनको कुल मिला के ये तकरीबन कोई, फिर इस बड़ी लार्जर फ्रेम में इनको देखें तो सारी पीटीआई के हैं, तो ये 90+ इनके लोग हैं। अब इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत से खुश नहीं हैं। वो अभी तक सामने इसलिए नहीं आ रहे कि अगर वो सामने प्रीमेच्योर वो सामने आ जाए तो उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी पीटीआई के अंदर। अली अमीन की तरफ से जो इस वक्त पख्तूनख्वा में आप देखें कि पूरी पाकिस्तान में इमरान खान के बाद आपको लग रहा है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पीटीआई इज अली अमीन गंडापुर। तो और अली अमीन गंडापुर ने जो इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं कि कोई मेरी हुकूमत गिरा सकता है तो गिरा के दिखा दे, तो मैं उनको यही कहूंगा कि अली अमीन कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे खड़ी कुव्वतें इतनी कमजोर नहीं है कि मेरी हुकूमत गिराई जाए, तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर अंदरूनी सारे मामला समझते हैं। इस वक्त पीटीआई पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पख्तूनख्वा के अंदर, जो पीटीआई के कारकुनान है वो अपनी क़यादत के ऊपर टूट पड़े हैं। और जो कल की अली अमीन गंडापुर की फ्रस्ट्रेशन से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीटीआई के कारकुनान ने अल-ऐलान सोशल मीडिया पर इनको पुकारना शुरू किया है कि ये लोग गद्दार हैं। इनको इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी कि आप लोगों ने बजट पेश नहीं करना, बजट पास नहीं करना, और बजट पेश भी हो गया, बजट मंजूर भी हो गया, और फलक झपक के सब कुछ ये सारा तमाशा हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि बजट पास होने के बाद से
تمام لیڈرشپ اس وقت ان کی ایم پی ایس کابینہ اراکین یہ کارکنان کی طرف سے شدید دباؤ کا شکار ہیں، ان کے اوپر وفاداری کے الزامات لگ رہے ہیں. اب اس سب کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے الیمین نے کل پریس کانفرنس میں کوئی بڑی سخت باتیں کی ہیں. لیکن اس میں ایڈریس جو کیا گیا وہ اس کا مطلب جو علی امین کہہ رہے ہیں ریاست کو اور سیاسی جماعتوں کو، وہ دراصل انہی کارکنان کو اور اسی طبقے کو کہہ رہے ہیں جو چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ تو طاقتور حلقے کھڑے ہوئے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ لوگ. یہ پیغام انہی کے لیے تھا دراصل. جی بالکل، بلکہ انہوں نے جو پکارا کہ ریاستی ادارے یا ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے جو کہا تو وہ ان سینٹیمنٹ کو پیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کارکنان کے ان جذبات کو جن کی نظر میں پی ٹی آئی کی تمام قیادت اور یہ صوبائی حکومت یہ کمپرومائز ان کی نظر میں آ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرے. تو پی ٹی آئی کے کارکنان نجی محفلوں میں ساری لیڈران ہمیں خود کہتے ہیں کہ یہ فلانا بکا ہوا ہے وہ بکا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے. علی امین کے قریبی حلقوں سے ہمیں اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کی بار میری جب خان سے ملاقات ہوں تو میں انہیں کہوں گا کہ یا تو مجھے پارٹی کا کلی اختیار دے دے کہ میں پارٹی کے اندر سے اپنے مخالفین کو چن کے باہر نکال دوں، یا انہوں نے کسی کو یہاں تک کہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور کل علی امین گنڈاپور نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ میں پھر اگر میری حکومت گری میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو باتیں ابھی تو علی امین گنڈاپور کی حکومت کے خلاف باضابطہ طور پر اپوزیشن کی نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی حرکت ہے اور علی امین اپنی حکومت گرانی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے اور اگر کالا ہے تو سارا پی ٹی آئی کی طرف ہے. صحیح. اچھا، اور اس پہ گورنر کے پی کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی امکان تحریک عدم اعتماد کا ہی ہے، ان ہاؤس چینج کا، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا بھی امکان ہے کہ گورنر راج کی طرف معاملات جائیں؟ نہیں، گورنر راج کے حوالے سے تو میں پہلی بھی 1-2 دفعہ یہ کنٹروورسی یہاں پر پیدا ہوئی تھی، تب بھی میں نے کہا تھا کہ گورنر راج کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بہت بڑی ایک ریزنمنٹ ہوگی اکراس دی بورڈ، پولیٹیکل ریزنمنٹ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے گی. تو گورنر راج تو میں مکمل رول آؤٹ کرتا ہوں، پہلے بھی کیا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں. ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات ہیں لیکن گورنر بھی میرے حساب سے اپنی حیثیت سے بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں. ان کے پاس ابھی تک کچھ بھی نہیں، ان کے پھلے بھی کچھ نہیں ہے. یہ ساری ابھی تک میڈیا میں غائب ضرور بنا ہوا ہے. ہاں، اب یہ معلوم کرنا چاہیے ان سب کو کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ ایم پی ایس کون ہے جن سے رابطہ ہونا ہے، جن سے ابھی تک کوئی رابطہ ان کا نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو منحرف دھڑا ہوگا موسٹ پروبیبلی ان کا یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار کا مطالبہ وہ کر لیں، یا دوسرا جو بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، پاسبلٹی، جو امکان جو مجھے ذاتی طور پر نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عدم اعتماد کی کہانی چل نکلی ہے یا چل نکلتی ہے تو اس کے الٹیمیٹ اگر مولانا ہاں کر دے بینیفیشری مولانا ہوں گے اور مولانا لطف الرحمان یا اکرم خان درانی صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو لائکلی بینیفیشریز آپ کو لگتا ہے وہ ہوں گے. دوسرا، یہ دریائے سوات میں جو ثانیہ ہوا اس کی ذمہ داری کا تعین کے لیے معاملہ پشاور ہائی کورٹ تک چلا گیا. آپ پہلے تو بتائیے گا کہ آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں یہ جو معاملہ ہوا اس کے اوپر، کیونکہ سب رنج میں ہیں، غم میں ہیں. بنیادی ذمہ داری کہاں پر ہے؟ کون اس کا ذمہ دار آپ قرار سمجھتے ہیں ہے اس معاملے کا؟ دیکھیں سیفان صاحب، پوری ریاست پاکستان اس کی ذمہ دار ہیں، یہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یہاں پر بیٹھے وزیر اعلیٰ اس کی ذمہ دار ہیں، یہ گورنر اس کے ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اور ساتھ میں جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. اب کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے بعد آئے واش کے لیے جی ہم لوگ دریا میں انکروچمنٹ کے خلاف ہم لوگوں نے تحریک شروع کی، ہم لوگ ہوٹلیں گرا رہے ہیں. اس سے پہلے محمود خان کی حکومت میں سیلاب آیا، یہی ہم نے ڈرامے سنے، یہی کہانیاں، یہی ڈائلاگ سنے کہ یہ سارے انکروچمنٹ کا صفایا کیا جائے گا، کوئی ہوٹل نہیں گرا. 2010 کے سیلاب میں جب ہوا تب بھی یہی باتیں، این پی کی حکومت تھی، ہم نے یہی سنا سارے ہوٹل گرائے جائیں گے، دریا کی حدود کو خالی کیا جائے گا انکروچمنٹ سے، وہ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے وہ آئے تھے کالام اس فلڈ کے بعد، اور جب اس نے اپنی نظروں سے وہ تباہی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے انکروچمنٹ کیا سب لٹکانے کے قابل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ فلمی ڈائلاگ مختلف مواقع پر ان حکومتوں کی جانب سے سن لیے. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کہا تھا ہم انکروچمنٹ کا صفایا کریں گے، ابھی تک کسی بھی ہوٹل کو انہوں نے نہیں گرایا. ہوٹل دریا کے بیچوں بیچ ہوٹلیں کھڑی ہیں. امیر مقام کا ہوٹل اس وقت سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا نظارہ سوشل میڈیا پہ. کوئی یہ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ کوئی ڈرون ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، اس سے لوگوں کو ریسکیو کریں گے. تو یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے پختونخوا میں. اور یہ جو مناظر، گوری مناظر، وہ ویڈیو دیکھ کے سب لوگوں کے باشعور اور جو زندہ لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں سامنے سے موت کو آتا ہوا دیکھ کے، ساتھ میں فیملی کے 2 بندے بچڑ رہے ہیں.
اور 1.5 گھنٹہ یہ سارا سب کچھ ہوا, کوئی صوبائی حکومت, کوئی بندہ, کوئی ادارہ, کوئی ان کو مدد کو نہیں پہنچ سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہو گیا, اور پشاور ہائی کورٹ بھی اب یہ سب کچھ, افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اسی طرح کے فیصلے کرتی, اور میڈیا گیلریز میں کھیلنے کے لیے سارے کیسز ہمارے کورٹس میں چل رہی ہیں. انصاف کہیں نہیں ہو رہا. میں چیلنج کرتا ہوں, سب کو پتا ہے دریا کی حدود کون کون سے, دریا کا حد کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں پر ختم ہوتا ہے. اور میں اگین کہتا ہوں, میں نے کئی بار یہ بات کی تھی کہ نیچر کے ساتھ کھیلو گے, نیچر بہت بری طریقے سے تمہیں سزا دے گا. یہ دریا کی انکروچمنٹ ختم نہیں کرو گے, دریا اپنا حصہ لینے کے لیے ہر دفعہ آئے گا. صحیح, اور وہی ہوا. لیکن ساتھ میں ریسکیو کا بھی بڑا فیلئر ہوا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پریونشن کے حوالے سے این ڈی ایم اے کے الرٹس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. تو یہ بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بظاہر ریسکیو کے حوالے سے ہے. تو وہ ایک رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 10 منٹ میں پہنچ گئے تھے یا 15 منٹ میں پہنچ گئے تھے, ہمارے پاس سب کچھ تھا, لیکن بظاہر اینی شاید کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا وہاں پہ. تو یہ بنیادی ذمہ داری کہاں فیلئر ہوا ہے اس وقت عارف صاحب؟ عرفان صاحب, میں نے تو کہا کہ صوبائی حکومت کی تو بنیادی ذمہ داری تھی, اور ان سے تو ڈیزاسٹر ہوا ہے. اب اس طرح کی باتیں کر کے یہ نمک پاشی کے مترادف ان کی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا. اب پرسوں ہم نے دیکھا یہاں پر ایک کوارڈ کاپٹر کا ڈرون کا ڈیمو کیا گیا, جس کے ساتھ 2-3 جیکٹیں لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ تو لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی ہے کہ آپ لوگوں سے پیچھے 18 بندے چلے گئے, دریا کھا گیا. آپ لوگ کی نااہلی کے 1.5-2 گھنٹے تک آپ لوگ پہنچے نہیں, اور اب آپ ہمیں یہ مناظر بھجوا رہے ہیں کہ اس کو میڈیا پہ آپ لوگ فلیش کر لیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ریسکیو جو ادارہ بنا ہے, بے افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی ایم اے ہو, ریسکیو ہو اس ملک میں, یا موسمیات کے ادارے ہوں, یہ ادارے سیاسی کھپاؤ کے لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو کھپا دو, ہمیں تو ان کی یوٹیلیٹی, یہ سب آپ لوگ کی پوری دنیا نے یہ مناظر عرفان صاحب دیکھ لیے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ یہ ریسکیو کا اس میں کوئی بندہ ان کی ریسکیو کو نہیں پہنچا. دیر واز سفیشینٹ ٹائم کہ وہ ہیلی کاپٹر بھی پہنچائے جا سکتے تھے, ہیومنلی بھی یہ پاسبل تھا, ریسکیو بھی پہنچ سکتا تھا. لیکن یہ میں خود حیران ہوں اس سانحے کو سوچ کے کہ اتنی بڑی غفلت اس صوبائی حکومت سے, اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہے. الٹی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. انتظامیہ کہہ رہے ہم لوگوں نے وہ تیر مار لیا, ہم لوگوں نے کوئی وہاں پر وہ انکروچمنٹ صاف کر لی ہیں, کوئی کیا عدالتوں میں الگ کہانیاں چل رہی ہیں. تو صوبائی حکومت کی, ان کی ریسکیو کی, ان کی پی ڈی ایم اے کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ سیلاب اوپر سے آیا, یہ اوپر جب کالام اور نیچے یہ بحرین سائڈ سے جب یہ سیلابی ریلا شروع ہوا ہے, تو پتہ تو چل گیا کہ سیلاب اوپر سے آ رہا ہے. اور اس میں تقریباً یہاں اس مقام تک پہنچتے سیلاب نے لیا ہے کوئی 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ٹائم لیا ہے. اس دوران یہ لوگ, سرکاری مشینری, پولیس, انتظامیہ, ریسکیو, باقی لوگ کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ یار پیچھے سے تو ایک بڑا ریلا آ رہا ہے, دریاؤں کے اطراف کو خالی کر دو. تو یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر, اور میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں اس حکومت کے کردار, شرمناک کردار کے اوپر, جو ان لوگوں پر بھی تھی, اور جو ابھی خدا نخواستہ آگے سیلاب کے شب و روز ہیں. یہ تو ایک میڈیا فلیش واقعہ ہو گیا. عرفان صاحب میں بتاؤں, پختونخوا میں پانی بہت ہے, دریا ہے یہاں پر, مختلف واٹر چینلز ہوتی ہیں. ڈیلی کے حساب سے یہاں پر 15-20 لوگ روزانہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں. وہ تو رپورٹ ہوتے ہیں تو انڈیویجولی یا اس طرح فلیش میں نہیں آتے, یہ تو لوگوں نے وہ کیپچر ہو گئی ان کی ویڈیو, ورنہ وہ بیچارے بھی اسی طرح وہ دریا کے موجے بہا کے لے جاتی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ہماری حکومتوں کی یہی کمی ہے, یہی انیفیشنسی ہے. اور صوبائی حکومت نے تو اس حوالے سے ڈیزاسٹر کیا ہے. اگر کوئی اخلاقی معیار ہوتا کسی بات پہ مستعفی ہونے کے لیے, تو علامین گنڈاپور کو اس حان پہ مستعفی ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. میں بہت شکریہ کروں گا عارف صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس اہم ترین معاملے کے اوپر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. جو سیاست ہو رہی ہے خیر پختونخوا میں, اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی, ساتھ میں جو خطے کی صورتحال ہے اس پر ہی بات ہوگی, خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات سیاسی ماحول اور خاص طور پہ خیر پختونخوا میں سیاسی ہلچل کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. سارے ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی. سارے ظفر صاحب, پہلے تو بتائیں کوئی امکان ہے کیا تحریک عدم اعتماد کا یا گورنر راج کا اس صورت میں خیر پختونخوا میں, یا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹارم ان اے ٹی کپ جو ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ, جو سی ایم کے پی ہیں؟ جی کہ اگر آپ قومی منظر کے اوپر نگاہ ڈالیں اور حکومت جہاد کو دیکھیں, میری مراد وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت ملک میں اسٹیبلٹی چاہتی ہے, استحکام چاہتی ہے کہ ملک میں ایک سیاسی سکون ہو, تاکہ ملک کی معاشی طرف سفر شروع ہو چکا ہے اس کی رفتار کم نہ پڑے, اس میں تیزی آئے. جی. اور اگر آپ سیاسی سفر کو اور سیاسی استحکام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صوبوں میں جو تبدیلی لانے کی باتیں ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے. وفاقی حکومت کی یہ بالکل خواہش ہے کہ اس وقت جو بھی صوبائی حکومتیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ نہ صرف اپنا کام کے وہ قومی مقاصد جو ہیں ان کی تعمیل کی آبیاری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ درست ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس دوڑ میں وفاقی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر نہیں چل رہی. جی. وہ اس کے مقابلے میں یا تو رکاوٹیں ڈال رہی ہے یا اس کی رفتار یا اس کا رخ کسی اور طرف ہے. تو وہ یقیناً تھوڑی سی مشکلات ہیں وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کے حوالے سے, لیکن میں نہیں سمجھتا, میری دانست میں میری اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہلایا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. یہ ہے ایک وہ بات جو وفاقی حکومت کی خواہش ہے. لیکن سارے صاحب, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف چند ایم پی ایز جو ودن پی ٹی آئی چاہتے ہیں شاید کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیں, ان ہاؤس چینج کر کے. ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اسے موو ہو رہا ہے, شاید وفاق نہ کر رہا ہو لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہی موو ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے میری گفتگو میں رفنا ڈال دیا, اسی طرف آ رہا تھا. اچھا. یہ تو میں نے عرض کیا تھا نا وفاقی حکومت کی خواہش ہے. لیکن جو صوبائی حکومت ہے یا جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے وہ اس کا انحصار ہوتا ہے اس تائید پر جو اس کی اسمبلی کے ارکان کی طرف سے اس کو فراہم کی جاتی ہے. اگر اکثریتی ارکان کی تائید ہے تو وہ حکومت کام کرتی رہتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کا معاملہ ہی بہت عجیب و غریب ہے. وہاں پر جو پارٹی ہے اس وقت برس اقتدار تحریک انصاف, اس کی اپنی صفوں میں اتنا بڑا انتشار ہے, اتنا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور دشمنی کی حد تک مخالفت کا مرحلہ آن پہنچا ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں پر کہیں اسمبلی ہی جو ہے وہ کہیں آپس میں اس کے ارکان ہی آپس میں باہم دست و گریبان نہ ہو جائے. وہاں پر کسی دوسری حزب اختلاف کو, جے یو آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان کو وہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جانے وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف وہ خود کفیل ہے اپنی تباہی کے لیے, اس کی تباہی کے منظر کو قریب لانے کے لیے. جہاں تک وہاں پہ صوبہ کے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے, آپ یہ دیکھیے ان کا جو چلن ہے وہ کسی مرحلے پر بھی ایسا نہیں رہا کہ ہم ان کو خوش دلی سے کہہ سکیں کہ وہ وفاق کے ساتھ چلتا ہوا ایک اچھا یونٹ ہے. انہوں نے کبھی بھی ایسی کوشش نہیں کی کہ وفاق کے ساتھ چلنے کو ان کی ترجیحات میں ہم نے شمار کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے میں آئے 1.25 سال سے انہوں نے 3 مرتبہ تو وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے, وہاں سے وہ جتھے لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کی حکومت کیا جائے. لیکن میں جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر جو تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں انتشار پیدا ہو چکا ہے اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ہے. وہاں کے وزراء کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ ایک وزیر جس کو کم حصہ مل رہا ہے کرپشن میں, اس کی خواہش ہے کہ اس کو وہ قلمدان مل جائے جس میں کرپشن کے زیادہ مواقع ہیں. اس طریقے سے کابینہ کے ارکان کے درمیان بھی یہ کھینچا تانی چل رہی ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے جن کا تعلق صوبہ خیبر
پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے براہ راست اتنا زیادہ نہیں ہے اور جن کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ سوچ کے نظر انداز کیا گیا کہ صوبے میں پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑی اکثریت ہے تو لہذا وہ جو لوگ نظر انداز ہوئے تھے وہ مسلسل نظر انداز ہوتے آئے ہیں. لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے خاص طور پہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ اپوزیشن جس کو بالکل پہلے سے جنہوں نے نظر انداز کیا گیا ہوا تھا اور جن کی کوئی حدی حیثیت اتنی قابل ذکر نہیں تھی, اب ان کی حدی حیثیت بہت بہتر ہو گئی ہے. لہذا وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا اور جو اپنے آپ کو بالکل سمجھ رہے تھے کہ ہمیں مائنس کر دیا گیا ہے, اب ان کے لیے ایک امید پیدا ہوئی ہے کیونکہ حزب اختلاف کی نشستوں میں اضافہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لے سارے صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ممکنہ تبدیلی کی یہ اس وقت ہو سکتا ہے نوید, اور آئندہ کتنے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے خیبر پختونخوا کی گورننس کے اندر, کوئی اسٹرکچر چینج آ سکتا ہے؟ آپ کو صرف 10-15 دن انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو رخ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, میں پھر عرض کر رہا ہوں, نہ تو صوبے کا گورنر وہاں پہ حکومت تبدیل کرے گا, گورنر رول وہاں نافذ نہیں کرے گا, وفاقی اسٹیپ نہیں لے گی, بلکہ صوبے کی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ اس تبدیلی کو یقینی بنائیں گے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ صوبے میں پچھلے 11 سال سے 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور صوبہ بری طرح نظر انداز ہو رہا ہے. لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان پر حکومت کی توجہ نہیں ہے, وہ سارا وقت آپس میں لڑنے میں مصروف رہتی ہے صوبائی اسمبلی کی حکومتی پارٹی, تو پر کیسے توجہ دیں گے؟ یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو اگر انہوں نے فارغ کیا تو اس کے نتیجے میں عوام میں ان کے بارے میں جو رائے خراب ہوتی جا رہی ہے وہ رائے بہتر ہو جائے گی میری دانست میں. اور یہ کام جو ہے نا, یہ عمل 10-15 دن کے بعد آپ کو شروع ہوتا ہوا دکھائی دے گا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. گورنر رول وہاں پہ نافذ ہونے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. یہ تبدیلی آئے گی صوبے کے اندر سے آئے گی. اچھا, اور یہ جو گنڈا پور صاحب کی لینگویج تھی کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو اس میں تو وہ بڑے واضح انداز میں چیلنج کر رہے تھے ریاست کو, سیاسی جماعتوں کو, بلکہ انہوں نے کہا آپ کو آپ کی اوقات پتہ چل جائے گی, آپ کر کے دیکھیں ذرا, حکومت میری کہیں نہیں جانی. تو وہ یہ پہلے تو میسج دے کس کو رہے تھے, پھر جو ان کی ٹون تھی ایروگنٹ جو ہمیشہ سے ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے اس کانفیڈنس کی جو وہ شو کر رہے تھے, کیا وجہ ہے اور کس کو میسج دے رہے تھے یہ کل؟ مجھے بڑی پریشانی اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے سنجیدہ قسم کے سنجیدہ نیوز مین جو ہیں, جرنلسٹ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, وہ گنڈا پور کے بیانات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیتے ہیں؟ گنڈا پور جو ہیں وہ تو ایک عجیب قسم کا جوکر کا رول ادا کر رہے ہیں, ایک عجیب قسم کی انہوں نے مذہقہ خیزی پیدا کی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے جب اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ جو میرے سر پہ آپ کو سفید کپڑا لپٹا ہوا نظر آتا ہے یہ پگڑی نہیں ہے, یہ کفن ہے, اور ہم یہ کفن پہن کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد, ہمارا مشن کہ ہم نے اپنے بندے کو رہا کرانا ہے. اگر ہم رہا نہ کرا سکے اور اس کے نتیجے میں ہماری ہو گئی تو ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے ورثہ کو پہلے ہی کہہ کے آئے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں, اگر ہم آ گئے تو سرخرو ہو کے آئیں گے, ورنہ آپ ہمارا جنازہ پڑھ لیجئے گا. یہ وہی گنڈا پور صاحب ہیں, اور وہی گنڈا پور صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اسلام کے تیسرے مرحلے کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کسی بھی وقت اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے, اور ہم پہنچ چکے ہیں, اور ہمارا آپ انتظار کریں. یہ دیکھیے کہ وہ کسی بات, ان کی کوئی بات بھی کبھی پوری نہیں ہوئی. پھر وہ پہاڑوں کو پھلانگتے ہوئے دوسرے دن بھاگ کے پشاور واپس پہنچ گئے تھے. تو گنڈا پور کی ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن یہ بات فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ کس کو دھمکیاں دے رہا تھا, وہ ریاست کو دھمکیاں دے رہا تھا, وہ اداروں کو دھمکیاں دے رہا تھا. تو اس کے اوپر یقینی طور پر اس کی بات پرس ہونی چاہیے. اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے. مجھے توقع ہے اور میری یہ اطلاع کہ اس سلسلے میں کوئی ایکشن آئندہ چند دنوں میں
ہونے والا ہے. نہیں لیکن میں جو اس لیے پوچھ رہا ہوں ظفر صاحب کہ یہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے یہ انہی قوتوں کو تو نہیں دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی تبدیلی چاہتے ہیں، جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہ وفاقی حکومت چاہ رہی ہے نہ کوئی اور چاہ رہا ہے، ان کے اندر ہی سے اس وقت قوتیں جو ان کے اندر ہی سے اس وقت ارکان ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ چینج ہو جائے، تو گنڈا پور صاحب کہیں ان کو تو نہیں ڈرا رہے تھے یا ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ریاست کو رہیں، لیکن کہیں ان کو تو نہیں ڈرا رہے تھے کہ جی مجھے نہیں ہٹا سکتے، میں بڑا طاقتور ہوں، یہ کہنے کی کوشش تو نہیں تھی کہیں کل جو کہہ رہے تھے؟ یہ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نہ خوفزدہ ہوں نہ میں گھبرا رہا ہوں، بلکہ میں اپنی اسٹرینتھ میں ہوں، اپنی قوت میں ہوں. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے پچھلے 1.5 سال سے نہیں بلکہ 2 سال سے دیکھا اور سنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد وہ ان کے بال بھی کٹ جاتے ہیں، وہ چھپ بھی جاتے ہیں، وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی ان باتوں کا اس سے پہلے نوٹس نہیں لیا گیا. لیکن یہ جو میسج ہے نا جس اسٹرینتھ کا، یہ نہ ریاست اس کو قبول کے اثر کو نہ اس کو ادارے قبول کرتے ہیں. وہ دراصل اپنے ارکان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا خودسر ہوں، اتنا طاقتور ہوں کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، آپ لوگ میرا کیا بگاڑ دیں گے. لیکن سیاست میں یہ نہیں ہوتا. جو لوگ سیاسی میدان میں ہوتے ہیں ان کو ہر ایک کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. اب یہ دیکھیے نا، وہاں پر صوبائی اسمبلی میں 52 ارکان حزب اختلاف کے ہو گئے ہیں، 20 22 23 یا 30 ارکان ان کے ساتھ مل 35 ارکان تیار بیٹھے ہیں. چلیے آپ 35 نہیں 30 لگا لیں. جس دن ان ارکان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے گنڈا پور سے نجات حاصل کرنی ہے، اس انتظامیہ سے نجات حاصل ہے، وہ حزب اختلاف کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں گے اور اس کے بعد گنڈا پور کی صاحب کی یہ بڑکے سر بڑکے رہ جائے گی اور حکومت ان کی فارغ ہو جائے گی. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ان کی ان دھمکیوں سے خوف زدہ ہوگا. خاص طور پر میں صوبائی اسمبلی کے ارکان کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، اب انہوں نے اگر قانون کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کیا ہے، اس کے اوپر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہوگا اور وہ ایکشن لیا جائے گا. لیکن اس کا تعلق صوبے سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق صرف اس صوبائی وزیر کے بارے میں ہوگا. وہ ایکشن کیا ہوگا وہ آپ کو اس کا بھی اسی ایک ہفتے میں علم ہو جائے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ کیونکہ جو وہاں پر سانحات ابھی ریسنٹلی جو سانحہ سوات کا ہوا، دریا سوات کا، اس پر پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر ہوئی ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین جلد سے جلد کیا جائے. نوٹسز ہوئے ہیں، پھر جو انسپیکشن کمیٹی ہے اس کی بھی رپورٹ سامنے آئی ہے. تو ان سب کی روشنی میں جو آپ نے بھی کہا تھا کرپشن کا بازار گرم ہے، تو یہ جو واقعہ تھا اس سانحے نے کس حد تک ایکسپوز کیا وہاں پہ گورننس کو، مس کنڈکٹ کو، اور خاص طور پہ کرپشن کو، کہ وہاں پہ ہوٹلوں کی تعمیر ہوئی وداؤٹ این او سی، انلیگل. بلکہ اطلاعات جو آ رہی ہیں ابھی کہ وہاں جو پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنا مراد سعید صاحب کے آشرواد سے یہ سارے این او سیز ایشو ہوئے تھے. تو یہ کتنی خطرناک خبریں جو آ رہی ہیں وہاں گورننس کے حوالے سے. سارے ظفر صاحب، اور یہ جو دریائے سوات کا جو واقعہ ہے جی، یہ ایک سانحہ ہے، واقعاً یہ سانحہ ہے، اور اس سانحے کی تحقیقات بڑی تیزی سے شروع ہے اور اس کا آپ کو رزلٹ مل جائے گا. جہاں تک صوبائی انتظامیہ نے اس کے بارے میں جو ایکشن لیا ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ. اس کا تعلق صرف ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے نہیں ہے، علاقے کے ایس ایچ او یا پولیس آفیسر سے نہیں ہے، یہ پوری صوبائی انتظامیہ کا. اب یہ دیکھیے نا، کس کو نہیں علم کہ یہ برسات کا موسم شروع ہے؟ کس کو یہ علم نہیں ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں؟ کس کو یہ نہیں پتا کہ ان دنوں میں بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں، ان دنوں میں بادل جو ہے پھٹتے ہیں، جیسے کلاؤڈ بسٹنگ آپ کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو لہریں کی لہریں آتی ہیں دریاؤں میں، کس کو علم نہیں ہے؟ یہ صوبائی انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ اس کے اوپر صوبائی سطح پر جو وہاں پر ان کے پاس اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے انتظام بندوبست موجود تھا اس کو ان پلیس کرتے. اب دیکھیے نا، ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایئر ایمبولینس کے طور پر وقف کر دیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر اگر اس سانے سے پہلے موجود ہوتا، اس کو ڈیوٹ کیا ہوتا، تو وہ بیچارے لوگ جو 17-18 لوگ بیچارے بے بسی کی موت مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ لوگ یقیناً آج زندہ ہوتے اگر یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو شوق پرواز کے لیے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ کے مشیر استعمال نہ کرتے، بلکہ ایمرجنسی کو، ہنگامی صورتحال کو
وہاں دیکھتے ہوئے اس کو وہاں پہ ان پلیس کرتے. اب یہ کہنا, میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ اداروں دوسرے اداروں کا وہ پہنچتے وہ جاتے. بھائی دوسرے اداروں کو آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ مقرر کر رکھا ہے, دوسرے اداروں کو آپ نے اسمگلنگ روکنے پہ لگا رکھا ہے, دوسرے اداروں سے آپ ہر کام وہ لے رہے ہیں جو صوبائی سول انتظامیہ سے لینا ہوتا ہے. اب آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں بھی اپنا کردار ادا کرے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن صاحب اس میں جو رد عمل آیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا, ایک تو یہ آیا, پھر دوسرا یہ بھی آیا کہ سلمان راجہ صاحب جیسے لوگوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو سپر مین تو نہیں ہے نا کہ وہ آ جاتے وہاں بچانے کے لیے لوگوں کو. پھر کسی نے وزیر اعلیٰ نے کہا جی کہ تمبو پھینک کے تو نہیں ان کو ہم بچا سکتے تھے. یہاں تک بھی آیا جی کیونکہ پوری دنیا میں حادثات ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہو گئے تو یہ کون سی بڑی بات ہے. تو یہ رد عمل اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, یہ کتنا بڑا نہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ تمبو شمبو والی جو بات ہے نا, یہ تو انتہائی توہین آمیز ہے, یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. ان کا یہ فرض تھا کہ جب یہ موسم آ رہا ہے تو تمام اداروں کی سرپرستی میں, تمام اداروں کی رہنمائی میں وہ لوگ جو ایمرجنسی صورتحال سے عہدہ بھرا ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک حکمت عملی بنائی جاتی. اور وہ حکمت عملی جو ہے وہ ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر نہیں بناتا, وہ صوبائی حکومت نے بنانی تھی. وہ جو بندہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپر مین نہیں ہونا چاہیے, اس کو نیچرل ہیومن بینگ ہونا چاہیے. یہ اس کا فرض تھا کہ بطور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے کہ وہ تمام اداروں کو ملا کے بٹھا کے ان کے ساتھ حکمت عملی طے کرتے اور اسٹریٹجی بناتے کہ اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے. اور یہ سول اداروں کا کام تھا. فوج تو اس وقت آتی ہے خدا نہ خواستہ جب کوئی بہت بڑا سیلاب آ جائے, جب بہت بڑی تباہی پھیل جائے, پھر صورتحال پہ قابو پانے کے لیے آتی ہے. دریاؤں میں اگر پانی آیا ہے, دریاؤں میں اگر طغیانی آئی ہے, دریاؤں میں اگر لہریں بپھر گئی ہیں, تو بابا اس کے لیے ایک مستقل سول ایڈمنسٹریشن کا ایمرجنسی سینٹر ہونا چاہیے. ہر اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پر اس سے پہلے ہوتا رہے. یہاں پر پہلے بھی اس دریا میں لہریں آتی رہی ہیں, اور آپ نے ابھی ذکر کیا ان کے ایک لیڈر کا, مراد سعید کا. اس نے نہ صرف اس دریا سوات کے اس حصے پر, اس نے پورے صوبے میں جہاں پر بھی اس کو جگہ اور موقع ملا ہے اس نے وہاں پر جائیدادیں بنائی ہے, جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے. اگر اس نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج وہ مفرور نہ ہوتا. صرف وہ اکیلا نہیں, اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو سب منظر سے اب غائب ہیں, ان سب لوگوں نے دبا کے لوٹ مار کی ہے. اور اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کو دریائے سوات میں اتنے خوفناک حادثے پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا چلے گا, یوں وقت گزرتا جائے گا کہ ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کے نتیجے میں کتنی وہاں صوبے میں تباہی ہوئی ہے, بربادی ہوئی ہے. ابھی تو چونکہ ان کے وہاں حکومت ہے اس لیے تفصیلات منظر عام پر نہیں آ رہی, لیکن جس دن بھی یہ پردہ ہٹے گا حکومت کا, آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں بدعنوانی کے, کرپشن کے جو ریکارڈ کے پی کے میں قائم ہوئے ہیں وہ ملک کے کسی اور حصے میں ان کا اشیر بھی نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. اور صاحب کیونکہ یہ جو متوقع تبدیلی آپ کہتے ہیں چند دنوں کی بات ہے, یا چند دنوں میں رخ پتہ چل جائے گا ہواؤں کا کیا ہے, تو یہ پھر کرپشن کے جو کیسز ہیں خاص طور پہ احتساب کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں, کیونکہ صرف یہ الزام نہیں, جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے اور بھی بہت الزامات ہیں, سنگین کرپشن کے الزامات ہیں, اور اس سے پہلے میگا کیسز ہیں جن کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوا, تو ہم توقع رکھیں کہ اس میں بھی کوئی بڑی پیش رفت ہوگی ان دا کمنگ ڈیز. یہ کتنی آپ نے کیسے معاملے کی نشاندہی کی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے. شاید کے پی کے بعد صوبہ ہے جہاں پر احتساب کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. ایک احتساب کمیشن انہوں نے بنایا تھا, اس احتساب کمیشن کو انہوں نے چند دنوں میں لپیٹ دیا, کیونکہ اس نے ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا جو ان کی قیادت کے بہت قریب تھے. تو وہاں پر تو پچھلے 11-12 سال سے عملاً ان چیک ہوئی ہے. نہ کرپشن کرنے والوں کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہے, نہ ان لوگوں نے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو کسی نے باز پرس کی ہے. لہذا جو ہی یہ حکومت جو ہے اپنے انجام کو پہنچے گی, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کرپشن جو ہے اس کا جو تومار انہوں نے باندھا ہوا تھا اس کی جڑیں جو ہیں وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ جو ابھی آپ کو چند لوگ بہت فعال نظر آتے ہیں, بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں تحریک انصاف میں, اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کے وہاں کے اوپر ان کو مسلسل راتب مل رہا ہے, وہاں سے مسلسل کرپشن کے ذریعے سے ان کے پیٹ کے اندر دولت جا رہی ہے, ورنہ وہ بہت عرصہ پہلے ان کو چھوڑ چکے ہوتے. آپ
सूबे में किसी भी जगह पे चले जाए आपको ऐसे पता चलेगा जैसे हम 1950 के दौर की किसी बस्ती में आ गए हैं। ये तकरीबन वहां पे सूबे की हालत है। वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उम्मीद करते हैं कि जो अवाम का शऊर है वो भी जागेगा, और खास तौर पे जो सियासी तब्दीली है वो यानी अवाम में भी नजर आएगी। आपको लगता है कि अवाम भी अब जाग गई है, वो समझ गई है कि क्या हुआ है 12-13 साल में हमारे साथ, और बदतरीन हालात है, तो अवाम को भी अब समझ आ गई है कि पीटीआई ने क्या किया उनके साथ, तब्दीली का नारा लगा के? देखिए, अवाम का जो रद्द-ए-अमल है उसका पता उस वक्त चलेगा जब सूबे में आम इंतखाबात होंगे, सूबे में सूबाई असम्बली का इलेक्शन होगा। हुकूमत तक का कोई इरादा नहीं है इनके सूबाई असम्बली को तोड़ा जाए या तोड़ाया जाए या वहाँ पर इंतखाबात का डोल डाला जाए, क्योंकि जब इंतखाबात तो पूरी तरक्की का जो है वो पूरे मुल्क के मुतासर होता है, वो रुक जाता है। तो लिहाजा हुकूमत चाहेगी, हम जो है अब उनको अच्छी तरह इस बात का एहसास हो गया है कि उनका सूबा जो है कितने गैर महफूज और कितने जालिम हाथों में था, जिन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरियां बनी है, अपने जेबें भरी हैं, उन्होंने किसी मर्रे नहीं किया कि अवाम भी कोई चीज होते हैं जिनके मफादात का ख्याल रखना हो। सही। इस वक्त पाकिस्तान के किसी सूबे में इतनी फलाकत नहीं है, इतनी गुर्बत नहीं है। मफलूकुल हाल लोग आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर मिलेंगे तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिलेंगे। उसके अलावा आप देखिए मुल्क के बाकी हिस्सों में लोग फिर भी पेट भर के खाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे एक्शन होंगे और फिर ये अमली तौर पे सब चीजें नजर आएंगी। जिस तरह साले रफा साहब ने तज्जिया किया इस पूरी सूरत हाल पे, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे कि आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे, टैक्सेस पे, खासतौर पे सियासी सूरत हाल पे, खैर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पे और गवर्नेंस के अहम तरीन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल। नेक्स्ट देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।